چاہیے آپ پوچھیں طریقہ یہ عقائد پر ارتکاز کریں، عقائد پر، توحید پر، جو عقیدہ توحید علماء اہل سنت نے سکھایا۔ میری اپنی پوری کتاب 2 جلدوں کی کتاب التوحید ہے، پڑھیے۔ عقیدہ رسالت پہ کنسنٹریٹ کریں، ایمفسائز کریں کہ کیا عقیدہ میں حضور کی شان و عظمت ہے، کیا اس شخص کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہے، کیا اس کے عقیدے میں آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہے، اس کے عقیدے میں حضور سے اتباع و نصرت ہے۔ اس پر کنسنٹریٹ اور ایمفسائز کریں، اور شناخت عقیدہ اہل سنت کی اپنی ذاتوں کو نہیں، ذات مصطفیٰ کو بنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اہل بیت اطہار سے محبت، ان کی مودت، ان کی تعظیم و تکریم اور پیروی، اس کو بنیاد بنائیں مسلک اہل سنت کی۔ پھر صحابہ کرام کی محبت، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی تعلیمات کی پیروی، اس کو بنیاد رکھیں اور شناخت رکھیں اہل سنت کی۔ پھر اولیاء اور صالحین سے تمسک، ان سے ارادت و محبت اور تعظیم اور پیروی، اس پر بنیاد رکھیں، شناخت رکھیں اپنے عقیدہ اور مسلک کی۔ پھر ائمہ فقہ سے رکھیں، مذاہب فقہ میں کسی ایک کی تقلید کریں۔ اگر آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل سنت میں کسی فقہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ سنی ہو گئے، فنش۔ اور عقائد کی میں نے بات بتائی، مثلا میں مذہباً فقہ میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کا مقلد ہوں، حنفی المذہب ہوں، مگر باقی ائمہ فقہ جتنے ہیں ان سب کو حق مانتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت حنفی ہے، سو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے طریق کی مذہب کی تقلید کریں، اس میں خیر اور عافیت ہے اور گمراہی سے بچاؤ ہے۔ یہ ہے شناخت کا طریقہ اہل سنت کا، کہ کوئی ائمہ اربعہ، مذاہب اربعہ کا مقلد ہے بولیے یا نہیں ہے، اس پر پہچان رکھیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام ہیں۔ پھر جمعہ ہے، عیدین ہیں، اس کو مانتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مزید پہچان کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کا میلاد شعار اسلامی ہے۔ جو حضور کا میلاد مانتا اور مناتا ہے وہ سنی ہے، فنش۔ موٹی بات رکھیں۔ یاد رکھ لیں اصول کو۔ سنی کون ہے؟ جو ان تمام بنیادی قواعد اور عقائد کو ماننے کے ساتھ حضور کا میلاد کرتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، میلاد کا جلسہ کرتا ہے، جلوس کرتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسلامی روایت اور عظیم اسلامی کلچر کو زندہ رکھتا ہے، یہ اس کی سنیت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے ایام مناتا ہے، اور بڑھ کر اس کی سنیت کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اولیاء سے منسلک ہے، وہ سلسلہ قادریہ سے، چشتیہ سے، نقشبندیہ سے، شاذلیہ سے، سہروردیہ سے، رفاعیہ سے، مرثیہ سے، ادبیہ سے، علویہ سے منسلک ہے، اولیاء صوفیاء سے۔ ایام مناتا ہے، ان کے عرس کرتا ہے، قرآن خوانی کی محافل کرتا ہے، ایصال ثواب کی اجتماعات کرتا ہے، ذکر اور درود و سلام کرتا ہے، اور محفل میلاد کے بعد کھڑے ہو کر بھی سلام پڑھتا ہے۔ ارے یہ سارا کچھ کرے تو پھر بھی سنی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ نہیں کہتے، آپ نے کہہ دیا سنی نہیں۔ تو کسی کو سنی بنانے یا نہ بنانے کا ٹھیکہ کسی نے دے رکھا ہے آپ کو؟ آپ کب سے ٹھیکیدار بنے ہیں سنیت کے؟ میں کب سے ٹھیکیدار بنا ہوں؟ کوئی اور ہم میں سے کب سے ٹھیکیدار بنا ہے؟ سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے لینے کا ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ سنیت کا مالک مصطفیٰ ہے۔